گلزار ملت گلزار ملت گلزار ملت مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما۔ سامعین کرام، آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ نمبر ہے 5، اور آج ہمارا عنوان ہے علم غیب مصطفیٰ، قرآنی آیات کریمہ و احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ سماعت فرمائیں۔ آج فرقہ باطلہ دیابنہ وہابیہ اپنی تقریروں میں، اپنے درسوں میں، اپنے اجتماعات میں، اپنی مجلسوں میں یہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا بھی ان کو علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں جانتے۔ لہذا اسی پر آج ہم تبصرہ کریں گے، اسی پر ہم ذکر کریں گے۔ پہلے اس کو جانیں کہ علم غیب کہتے کس کو ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں کا نام، چھپی ہوئی شے کا نام علم غیب ہے۔ مخفی اشیاء کے جاننے کو، پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو علم غیب کہتے ہیں۔ غیب جاننے یعنی علم غیب کا سیدھا معنی و مطلب دور کی گزری ہوئی اور آئندہ کی اور ڈھکی چھپی باتوں کو جاننا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر دور کی گزری ہوئی اور آئندہ کی اور ہر ڈھکی چھپی بات کو جانتے ہیں۔ لہذا اسی پر گفتگو ہوگی، سماعت فرمائیں۔ منکرین غیب تک یہ بات خاص طریقے سے پہنچائیں جو یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، غیب کا علم نہیں، نبی غیب دا نہیں، معاذ اللہ۔ ان بے وقوفوں کو سوچنا چاہیے، تم نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو، دوسرے غیوب کو دیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی پہنچ سکتا ہے۔ رسول دشمنی کے پلندو، غور کرو، جو مکمل غیب ہے اللہ سبحانہ تعالی، اس کو دیکھنے کے لیے تم کتنے ہی جتن کر لو، تم نہیں دیکھ سکتے، مگر حبیب خدا امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ مکین گنبد خضرا حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اس غیب کو بھی دیکھ کے تشریف لے آئے جو سب سے بڑا غیب ہے۔ صغیر و کبیر غیوب کی باتیں کرنے والوں، صغیر و کبیر مخفی اشیاء کی بات کرنے والوں، سوچو جس پیغمبر سے خدائے تعالیٰ کی ذات نہ چھپ سکی، اس سے کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے چھپ سکتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت محی الحنفیت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں، رسولوں، فرشتوں، صحابیوں، تابعوں کو، اولیاء کاملین کو علم غیب عطا فرمایا۔ ان وہابیوں کی بدعقیدوں کی عقل ہی ماری گئی ہے۔ اپنی کتاب میں تھانوی جی نے لکھ دیا، جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم جانوروں چوپایوں کو بھی ہے۔ سوچئے، معاذ اللہ۔ اور کہتے ہیں قیامت کا علم نبی کو نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے۔ پوری کائنات ما کانا وما یکون کا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اس پر قرآنی آیات و احادیث مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، بغیر کسی کے دیے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے عطائی ہے، اللہ کے دیے سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ مخالف سے پوچھا جائے، منکروں سے پوچھا جائے
کہ کیا اللہ تعالیٰ علم غیب دینے پر قادر ہے کہ نہیں، تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور علم غیب دینے پر بھی قادر۔ تو ہم سنی مسلمانوں کا یہی ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش سے ہی عالم غیب، غیب داں اور غیب جاننے والے ہیں۔ پھر بھی ہمارے مخالفین ہم اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی علماء اللہ کے علم کو اور رسول اللہ کے علم کو برابر جانتے ہیں، اس لیے سنی مسلمان کافر و مشرک ہیں معاذ اللہ، اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت پاک کو پیش کرتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ اس آیت کو وہابیہ دیابینہ فرقہ باطلہ خوب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نبی ہو یا رسول غیب نہیں جانتے۔ تو ہم بتا دیں کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب ہے، اور اس آیت میں جو حکم ہے وہ ذاتی علم غیب کے بارے میں ہے۔ غور کریں، دھیان دیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر نبی و رسول غیب داں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ سنیں، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے چنندہ پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ آیت کریمہ صاف طور پر اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کا مقدس گروہ جو خدا کے پسندیدہ ہیں ان کو عالم الغیب اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر مطلع فرماتا ہے، یعنی ان کو علم غیب عطا فرما کر غیب داں بنا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان سب اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے، اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اشیاء خمسہ، علم اشیاء خمسہ، 5 چیزوں کا علم۔ مخالفین کا یہ دھوکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 4 کون کل کیا کرے گا، نمبر 5 کون کہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، غور کریں، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے۔ اب سامعین آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ان 5 چیزوں کا علم باقی کیسے رہ سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے حبیب کو سکھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے، اور اے محبوب اب آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے یہ فرمایا تو ان 5 چیزوں کا علم کہاں باقی رہ گیا، ان کی تو عقل ماری گئی ہے۔ میرے مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ نے صحیح فرمایا عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب پر مطلع فرما دیا تو پھر اب اعتراض کا کوئی خانہ ہی نہ رہا۔ اپنی کتاب میں تھانوی جی نے لکھ دیا جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم جانوروں چوپایوں کو ہے، معاذ اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، غور کریں، پوری کائنات ما کانا وما یکون کا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بتایا، یہ کتنی بڑی بات ہے، بتا تو دیا، تمہیں کس نے بتایا؟
تم کون ہو؟ تمہاری کیا اوقات و بساط ہے؟ تمہارا تو ایمان بھی سلامت نہیں۔ اپنے حبیب کو اللہ نے بتایا، تمہیں کہاں بتایا؟ جو کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ میرے نبی کی شان تو وہ شان ہے، دوزخ، قیامت، میزان، پل صراط، آخرت کا منظر، احوال قبر ہم نہیں جانتے تھے، یہ سب غیب داں نبی نے بتایا۔ یہی تو علم غیب ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے میرے نبی نے بتایا، کیا ہونے والا ہے میرے نبی نے بتایا۔ یہ کمال و عظمت یہ میرے نبی ہی کی تو ہے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی، یعنی بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ علم غیب کا کھلا ثبوت نہیں تو کیا ہے یہ؟ نیز فرمایا میرے سرکار نے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کے درمیان فرمایا، مگر کسی صحابی نے چونو چرا نہ کیا اور کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا وصال شریف کہاں ہوگا اور آپ کی قبر کہاں بنے گی، آپ کو کیا معلوم؟ ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ میرے آقا نے جو فرمایا صحابہ کرام نے آمنا وصدقنا، جان و دل سے تسلیم کیا اور جان و دل سے مان بھی لیا، اس لیے کہ وہ مومن اور صحابی تھے، اور علم غیب کا انکار کرنا تو منافق اور وہابیوں کا کام ہے۔ ہمارے آقا نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسی جگہ مزار اقدس، قبر کریم ہے، اور قبر مبارک اور منبر مبارک کے بیچ کی جگہ کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک دن حضرت جبرائیل بلبل سدرہ طائر سدرہ آدمی کی شکل میں سر چشمہ ولایت حضرت مولا علی کے پاس آئے۔ کون؟ حضرت جبریل، اور عرض کیا کہ اے علی بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ حضرت علی نے پہلے دائیں پھر بائیں دیکھا، پھر زمین و آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں اس وقت جبریل کو نہ تو آسمانوں میں دیکھ رہا ہوں نہ زمینوں میں، شاید تم ہی جبریل ہو۔ واہ واہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ساری زمین کو دیکھ ڈالا اور تمام آسمانوں پر نظر ڈالی اور بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو جب حضرت علی کی نگاہ کی یہ شان ہے تو ہمارے شاہ انبیاء معراج کے دولہ حضور احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ و نظر کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی بصیرت و بصارت و فراست کی شان کیا ہوگی؟ آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر ما فی بواطنکم وظواہرکم۔ دیکھیں بہجت الاسرار شریف، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ، یعنی اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، تم میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، میں تمہارا ظاہر و باطن سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے جملہ شہروں کو، تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ غور کریں، جب ہمارے پیر، بڑے پیر حضور غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کو دیکھیں، ہمارے خواجہ کی بارگاہ میں ایک شخص خنجر چھپا کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا،
ہمارے خواجہ غریب نواز نے اللہ کی عطا کی ہوئی روحانیت کی نگاہ سے اس شخص کے برے ارادے کو بھانپ لیا، دیکھ لیا۔ وہ شخص ہمارے خواجہ کے پاس اگر بیٹھ گیا تو ہمارے پیارے خواجہ نے اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا بہترین سلوک پیش کیا۔ ارشاد فرمایا کیا تم خنجر باہر نکالو اور جس کام کے ارادے سے آئے ہو کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا اور بڑی عجز و انکساری کے ساتھ کہنے لگا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے بغل سے خنجر نکال کر سامنے رکھ دیا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ آپ مجھ کو میری غلطی کی سزا دیجئے، بلکہ میرے خنجر سے میرا کام تمام کر دیجئے۔ ہمارے رحیم و کریم خواجہ نے فرمایا کہ ہم فقیروں درویشوں کا شیوا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بدی بھی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے تو ہم اس کو نیکی اور بھلائی کا صلہ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے خواجہ غریب نواز نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا اور اسی وقت سے خواجہ کی خدمت اقدس میں رہنے لگا۔ پیارے خواجہ کی صحبت کی برکت سے تائب ہوا اور اس کو 45 بار حج کعبۃ اللہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس زمین میں بعد وصال وہ مدفون ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے خواجہ کو بھی علم غیب کی نعمت ملی ہے، تو پھر ہمارے نبی کے غیب کا کیا عالم ہوگا، علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ شہدائے غوث اعظم، مظہر غوث اعظم، فرزند اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند عارف باللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے عرص مقدس میں دہلی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کوچہ جیلا میں آپ کا قیام ہوتا ہے، وہاں ایک بدعقیدہ مولوی آپ سے علم غیب نبی کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ صاحب خانہ نے آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کی، حضور یہ مولوی بہت بدبخت ہے، اس پر کسی کی کوئی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ سرکار مفتی اعظم نے اپنے میزبان سے فرمایا یہ صاحب تو اپنی بات سناتے ہیں اور وہ بھی انسنی کر دی جاتی ہے، آج میں ان کی ساری باتوں کو متوجہ ہو کر سنوں گا۔ حاضرین بھی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ مولوی سعید الدین امبالوی 1.25 گھنٹے تک یہ بات کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا۔ جب سعد الدین گفتگو کرتے کرتے تھک گیا تو خاموش ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اگر دلیل تم اپنے موقف کی تائید میں بیان کرنا بھول گئے ہو تو یاد کر لو۔ سعد الدین جوش میں اور 1.25 گھنٹہ بولنے کے بعد کہا اب یہ تو اچھی طرح ثابت ہو ہی گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے کہا تم اپنے باطل نظریات و عقائد سے فوراً توبہ کر لو۔ اچھا کہتا ہے توبہ کر لو آپ، جو تمہارے عقائد ہیں یعنی یہی کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، رسول اللہ کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے توبہ کر لو کہ غیب کا علم نہیں تھا سرکار کو۔ میرے مفتی اعظم نے مولوی سعد الدین امبالوی دیوبندی سے فرمایا کہ آپ علم غیب کے رد میں اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، اگر زحمت نہ ہو تو میرے دلائل علم غیب کے ثبوت میں سن لے۔ اللہ اکبر۔ دیوبندی مولوی برہم ہو کر کہنے لگا میں نے تم جیسے لوگوں کی ساری دلیلیں سن رکھی ہیں، مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے۔ مفتی اعظم ہند نے بڑے صبر و تحمل سے فرمایا مولوی صاحب میں چند سوالات کرتا ہوں، جواب دیجئے، اسی میں آپ کے سارے سوالات موجود ہیں۔ کافی دیر تک میں تمہاری سن رہا تھا، اب تم میری بھی سن لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نمبر 1 بیوہ ماں کے حقوق بیٹے پر کیا ہیں۔ دیوبندی مولوی نے تیز آواز میں عرض کیا کہ میں غیر متعلق سوال کے جواب نہیں سنوں گا۔ میرے مفتی اعظم کو جلال آ گیا، اچھا تو میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے؟ سن تو لو، جواب مت دینا، میں نے تمہاری باتوں کو 1.25 گھنٹوں سے سنا، تم تھوڑی دیر میری بھی تو سنو۔ دیوبندی مولوی خاموش ہو گیا تو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کسی سے قرض لے کر روپوش ہو جانا جائز ہے؟ نمبر 3 کیا اپنے معذور بیٹے کی کفالت سے دستبردار ہو کر اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے؟ نمبر 4 کیا حج بدل کا روپیہ کسی سے لے کر حج نہ کرنا جائز ہے؟
ابھی میرے مفتی اعظم ہند اپنے سوالات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے، مولوی سعد الدین دیوبندی قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضور بس رہنے دیجئے، وہ میں ہی ہوں، یہ چاروں عیب میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب میں سمجھ گیا جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کی شان کیا ہوگی؟ مولوی سعد الدین اموالوی نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کے دستے حق پرست پر بیعت ہوا، توبہ کی اور مرید بھی ہوا۔ جب مفتی اعظم ہند کی روشن ضمیری اور غیب دانی کا یہ عالم ہے تو ہمارے غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ہمارے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 70 افراد کے ہاں تشریف لے جا سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے علم غیب، ہمارے نبی کے تصرفات و کمالات کا کیا عالم ہوگا؟ بھٹکنے والوں کو دیتے تھے روشنی ہردم، چراغ راہ ہدایت تھے مفتی اعظم۔ حضرات، ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کو جو اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، ان کے غیب پر روشنی ڈال دی تو پھر ہمارے نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کے باوجود کوئی کمتر، کوئی ناقص، کوئی کم ظرف بدعقیدگی کا شکار کوئی شخص نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ علم غیب پر تبصرہ کر دیا، بیان پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ارشادات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، یہ سب ماننے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے، نبی کی ہی محبت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب غلام باوفا آیا، غلام باوفا آیا، امام احمد رضا خان کا